بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تفسیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ عہد نبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، دور حاضر میں کچھ مستشرقین زدہ افراد کا قراءات سے انکار کرنا اور ان 4 آیات میں من مانی تفسیر کو بنیاد بنانا۔ آج جہاں ہم سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہیں دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات میں ان 4 آیات کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے کچھ باتیں تمہیدی طور پر سمجھ لیجئے جن کا تذکرہ ہماری گفتگو میں آنا ہے۔ یہاں مدرسہ فراہی کے حوالے سے جناب حمید الدین فراہی کا تذکرہ آئے گا، جن کی وفات سن 1930 میں ہوئی ہے۔ ان کے ایک شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی تھے، اور پھر دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر جو غامدی صاحب کے نام سے متعارف ہیں، وہ ان کی شاگردی کے دعوے دار ہیں۔ یہ 3 افراد مدرسہ فراہی کی کل کائنات ہیں۔ اسی 1.5 اینٹ کی مسجد کو وہ دبستان شبلی بھی کہتے ہیں۔ آئندہ ایک پیراگراف جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس میں میڈیا اسکالر نے علم الخاصہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے ان کی مراد قرآن کریم کی مختلف قراءات ہیں، اور یہ ساری گفتگو کا عنوان مقامات صفحہ 152 پر قراءات کا اختلاف کے تحت ہو رہی ہے۔ روایت حفظ کے علاوہ قرآن کریم کی بقیہ قراءات جو آپ عالم اسلام کے دیگر قرائے کرام سے سنتے ہیں، غامدی صاحب ان قراءات کو قرآن نہیں مانتے۔ ان کے اس موقف پر جو سوال ہوتا ہے اسے وہ خود ذکر کر کے بزعم خود اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر لکھتے ہیں، یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علم نے اگر ان سب حقائق کے باوجود علم الخاصہ کے اخبار کو اس باب میں قبول کیے رکھا ہے تو مدرسہ فراہی کے اہل علم کا رویہ اس سے مختلف کیوں ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ثقات کے اخبار کو رد کرنا کسی صاحب علم کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے لیے نص چاہیے تھی۔ چنانچہ اس مسئلے سے متعلق سورہ قیامہ کی آیتوں کا صحیح مفہوم اگر ابتدا ہی میں واضح ہو جاتا تو مسلمانوں کے علماء اور فقہاء اور مفسرین بھی غالباً وہی کرتے جو مدرسہ فراہی کے اہل علم کر رہے ہیں۔ سورہ قیامہ کی ان آیتوں کا وہ ابتدائی مفہوم کیا ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے علماء، فقہاء اور مفسرین نے قراءات کو تسلیم کیا، اور اس کے بالمقابل غامدی صاحب کس فراہی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے ہم سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کی تفسیر صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4927، 4928، 4929، 5044، 7524 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1004 اور 1005 سے خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نزول وحی کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ساتھ ہی ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے اور آپ کے مبارک ہونٹ ہلتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلا کر راوی کو بھی دکھایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور بتایا گیا کہ اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرانا ہمارا کام ہے، اور جب وحی کا نزول ہو جائے تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں۔ اس وحی میں قابل وضاحت بات کو آپ سے بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بیان شدہ اس تفسیر سے واضح ہوا ان آیات کا تعلق نزول وحی اور اس کے متصل بعد کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ 14
1400 سال کے مفسرین نے بھی ان آیات کی تشریح انہی احادیث شریفہ کی روشنی میں کی ہے۔ دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر جو روایت حفظ کے علاوہ بقیہ تمام قراءات کو قرآن نہیں سمجھتے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 149، 150 اور اپنی کتاب میزان کے صفحہ 27 پر لکھا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب البیان، مقامات اور میزان میں اس انکار قراءات کا ملبہ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی روشنی میں ان 4 آیات کی تفسیر بیان کر دینے کے بعد ہم آپ کو جناب فراہی اور غامدی کی خانہ ساز تفسیر بتاتے ہیں، جس کی طرف انہوں نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 160 پر اشارہ کیا ہے، اور بزعم خیش اپنی ہی اس تفسیر کو انکار قراءات کی بنیاد بنایا ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کے ذیل میں اپنی کتاب البیان میں لکھتے ہیں، یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ مزید لکھتے ہیں، یعنی اس قراءت کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی رہی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قرآن اسی ترتیب اور اسی قراءت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چند علاقوں کو چھوڑ کر امت کی عظیم اکثریت اسی کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عرض اخیرہ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی قراءت کی پیروی کی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث شریفہ کی روشنی میں سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر ایک طرف اور اس کے بالمقابل غامدی صاحب کی استشراقی تفسیر دوسری طرف، ان کی اس تفسیر پر تفصیلی تبصرہ گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے۔